بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یار، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یار۔ عزیز طلباء، آن لائن لیکچر سیریز میں اپنے استاد عبداللطیف کا سلام قبول ہو۔ ہم نے آن لائن لیکچر سیریز میں گزشتہ لیکچر میں رموز اوقاف کے بارے میں کچھ پڑھا تھا۔ آج ہم اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ کم و بیش ہر زبان میں رموز اوقاف مستعمل ہیں، اور رموز اوقاف کا آغاز بغداد، اندلس اور دمشق کے علماء عرب نے کیا، اور اندلس سے اہل یورپ نے اسے اختیار کیا۔ اردو زبان میں رموز اوقاف انگریزی زبان کے پنکچویشن سے لیے گئے، اور ذرا سی ترمیم کے بعد جو کا تو ان کو اپنا لیا گیا۔ رموز اوقاف کے لغوی معنی ہیں ٹھہرنے کے اشارے۔ رموز اوقاف کے استعمال سے عبارت کی تفہیم میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اور پڑھنے سے عبارت کو سمجھنے میں مدد ملنے کے ساتھ ساتھ نظر کو بھی سکون ملتا ہے، اور رموز اوقاف جو ہیں عبارت کے مفہوم کو سمجھنے میں، اس کی تفہیم حاصل کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ میں نے 3 مثالیں یہاں پر درج کی ہیں۔ عرفان صاحب اندر تشریف رکھتے ہیں، عرفان صاحب اندر تشریف رکھتے ہیں، عرفان صاحب اندر تشریف رکھتے ہیں۔ چونکہ ان جملوں میں کوئی علامت درج نہیں کی گئی، لہذا تینوں جملوں کا مفہوم ایک ہی ہے، لیکن جیسے ہی ہم ان میں مختلف علامات کا استعمال کریں گے، جملوں کا مفہوم اکثر تبدیل ہو جائے گا۔ پہلا جملہ دیکھیے، عرفان صاحب اندر تشریف رکھتے ہیں۔ یہاں پر دفتر کے باہر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ خدا کے لیے خاموش ہو جائیے، ہمارے آفیسر باس ہمارے عرفان صاحب اندر موجود ہیں۔ عرفان صاحب اندر تشریف رکھتے ہیں۔ دوسرا جملہ، عرفان صاحب اندر تشریف رکھتے ہیں۔ اب اس جملے میں عرفان کوئی ملازم ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے باس، تمہارے صاحب جو ہیں، کیا وہ دفتر کے اندر موجود ہیں؟ جبکہ تیسرا جملہ جو ہے، عرفان صاحب اندر تشریف رکھتے ہیں، کسی نامعلوم ملازم سے یہ بات دریافت کی جا رہی ہے کہ تمہارے باس، تمہارے آفیسر جو ہیں جن کا نام عرفان ہے، کیا وہ اندر تشریف رکھتے ہیں؟ یوں عزیز طلباء، آپ نے دیکھا کہ تینوں جملوں میں علامات رموز اوقاف کے استعمال سے مفہوم یکسر تبدیل ہو گیا۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے 2 علامات کا استعمال پڑھا تھا، ایک سقطہ اور دوسرا وقفہ۔ سقطہ عبارت میں مختصر ترین ٹھہراؤ کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ مختلف الفاظ، اسماء، اشیاء، اشخاص یا مختصر جملے اکٹھے آ جائیں تو ان کے درمیان حد فاصل قائم رکھنے کے لیے یہ علامت لگائی جاتی ہے، جبکہ وقفہ جو ہے سقطہ سے زیادہ عبارت میں ٹھہرنے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ کسی ایک ہی موضوع سے متعلق بہت سے جملے اکٹھے آ جائیں ان کے درمیان حد فاصل قائم رکھنے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ 2 علامات ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم تیسری علامت کے بارے میں سیکھیں گے، یہ ہے رابطہ۔ اس کی علامت جو ہے انگریزی میں اس کو کالن کہتے ہیں، 2 نقطے اوپر نیچے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ علامت عبارت میں وقفہ سے زیادہ ٹھہرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وقفہ ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، تو وقفہ سے زیادہ عبارت میں ٹھہرنے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ عبارت میں حدیث، قرآنی آیت، داناؤں کے اقوال یا ضرب الامثال درج کرنا مقصود ہو تو تمہیدی جملے کے بعد یہ علامت لگائی جاتی ہے، یعنی ابتدائی جملے کے بعد یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ مثلا یہاں 3 مثالیں ہم نے درج کی۔ پہلی مثال ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کے بعد تھوڑی سی اسپیس دیں گے، اور یہ علامت پھر اسپیس دینے کے بعد جھوٹ سے اجتناب کرو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے اجتناب کرو، اور یہ تمہیدی جملہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کے بعد یہ علامت کا استعمال، اور پھر وہ قرآن پاک کی وہ آیت ہم نے اس کا ترجمہ یہاں پر درج کیا۔ دوسری مثال ہے فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد یہ علامت کا استعمال۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات،
تو یہ ہم نے پیارے پیغمبر کا فرمان عالی شان یہاں پر درج کیا علامت لگانے کے بعد کہ اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے۔ تیسری مثال کسی دانا کا قول ہے، اس کے بعد علامت غصہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی غصہ جو ہے اپنی کم عقلی اور بے وقوفی کی وجہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور بعد میں اس پر شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے، تو یہ کسی دانا کا قول ہے۔ علامت لگانے کے بعد ہم نے تمہیدی جملے کے بعد اس کو درج کیا۔ تو آج کے بعد اس کے بعد ہماری اگلی جو رموز اوقاف میں علامت ہے وہ ہے ختمہ، اس کو وقف مطلق بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے فل اسٹاپ کہا جاتا ہے۔ یہ علامت عبارت میں کسی جملے کے مکمل ہونے پر اس کے آخر میں لگائی جاتی ہے، نیز اردو اور انگریزی کے مخففات کے آخر میں یہ علامت مستعمل ہوتی ہے۔ مثلا پہلی مثال ہے موسم گرما کا آغاز ہو چکا ہے، چونکہ ہماری بات مکمل ہو گئی، جملہ مکمل ہو گیا، چنانچہ اس کے آخر میں یہ علامت ہم نے استعمال کی۔ دوسری مثال ہے علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، اور یہ جملہ مکمل ہوا، چنانچہ اس کے آخر میں بھی یہ علامت لگائی گئی۔ تیسری مثال مخففات کی ہے، اردو کے مخففات نون میم راشد۔ اب نون جو ہے یہ نظر، میم سے محمد، راشد یہ معروف شاعر ہیں، ان کا نام ہے نظر محمد راشد، مگر یہ اختصار سے نون میم راشد لکھا جاتا ہے، اردو کے معروف نظم گو شاعر ہیں، اور آخر میں پھر یہ علامت استعمال ہوئی۔ اور چوتھی مثال ہم نے دی کہ علامہ اقبال ایم اے، اردو میں انگریزی مخففات، انگریزی انگلش ایبریویشن جو ہیں اگر وہ لکھنا مقصود ہوں تو ان کے درمیان بھی یہ جو ہے ختمہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ ایم کے بعد ہم نے یہ ختمہ کی علامت لگائی اور اے کے بعد پھر ختمہ کی علامت لگائی، اور پی ایچ ڈی یعنی ڈاکٹریٹ ان فلاسفی، تو پی ایچ فلاسفی، اس کے بعد ہم نے یہ علامت کا استعمال کیا، اور ڈی ڈاکٹریٹ سے پھر ہم نے علامت کا استعمال کیا ہے علامہ اقبال ایم اے پی ایچ ڈی ہے، بات مکمل ہو گئی، تو آخر میں بھی یہ علامت ہم استعمال کریں گے۔ اس طرح جو ہے ختمہ یا وقف مطلق کا ہم نے استعمال سیکھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تفصیلیہ۔ تفصیلیہ انگریزی میں سے کالن اینڈ ڈیش کا نام دیا جاتا ہے۔ عبارت میں کسی بات کو تفصیل یا وضاحت سے درج کرنا مقصود ہو تو تفصیل درج کرنے سے قبل تمہیدی جملے یعنی ابتدائی جملے کے بعد یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کی زرعی اجناس درج ذیل ہیں، اس میں گنا، کپاس، چاول، گیہوں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ مثال نمبر 2 ہے پاکستان کے بڑے شہروں کے نام مندرجہ ذیل ہیں، یہ علامت کا استعمال ہم نے کیا، اور کراچی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، راولپنڈی وغیرہ۔ اسی طرح ایک اور ہم مثال کرتے ہیں تو قائد اعظم کے 14 نکات درج ذیل ہیں، تو اس کے بعد یہ علامت آئے گی، یہ تمہیدی جملہ ہے، اس کے بعد علامت آئے گی، اور 14 نکات لکھنا یا نہ لکھنا یہ آپ پر منحصر ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلی مثال کی طرف، واویل، اس کو انگریزی میں انورٹڈ کاماز کہتے ہیں۔ اس کی تعریف ہے کہ عبارت میں قرآنی آیت، حدیث مبارکہ یا کسی کا قول جوں کا توں درج کرنا مقصود ہو تو اس کے شروع اور آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے، یعنی جوں کا توں قول کسی کا یا قرآنی آیت یا حدیث کو درج کرنا مقصود ہو تو اس کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی تمہیدی جملے کے بعد یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ مثلا ہم نے پہلی مثال دی کہ ارشاد حق ہے، یہاں پر علامت لگی پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم، یہ قرآنی آیت تھی، اس کا ترجمہ ہم نے درج کیا کہ پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، ہم نے وہی مطلب درج کیا جو قرآنی آیت کا جوں کا توں ترجمہ بنتا ہے۔ اس کے بعد مثال نمبر 2 فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور چونکہ پیارے پیغمبر کا یہ مبارک فرمان ہے چنانچہ اس کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی ہم نے اس علامت کا استعمال کیا۔ تیسری مثال قائد اعظم کا فرمان ہے، کام کام اور کام، قائد اعظم کا فرمان جوں کا تو ہم نے درج کیا، لہٰذا اس کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی ہم نے واوین کا استعمال کیا۔ ہماری اگلی جو ہے علامت وہ ہے قوسین، اور اسے خطوط وحدانی بھی کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو جو ہے بریکٹس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عبارت میں جملہ معترضہ، عبارت میں جملہ معترضہ کی وضاحت میں نے درج کر دی کہ جملہ معترضہ ایسا جملہ جو طنزاً یا بطور وضاحت کہا جائے، ایسا جملہ جو طنزاً یعنی طنز کے طور پر یا بطور وضاحت کہا جائے، اصل عبارت میں اس کے درج نہ کرنے سے فرق نہ پڑے، اسے جملہ معترضہ کہتے ہیں۔
और खतूत वहदानी का इस्तेमाल जो है इबारत में जुमला मुतरिज़ा दर्ज करना मकसूद हो तो उसके शुरू और आखिर में भी अलामत लगाई जाती है। मिसालें हमें दी, मसलन मिसाल नंबर 1 है जावेद, और ये जुमला मुतरिज़ा है जो गुज़िश्ता साल फेल हो गया था, और हमने ये मिसाल आखिर में फिर अलामत लगाई, इस मरतबा फिर पास ना हो सका। अगर हम जुमला मुतरिज़ा को निकाल दें तो भी जुमला मुकम्मल रहेगा, मसलन जावेद इस मरतबा फिर पास ना हो सका। चुनांचे हमने जो अलामत लगाकर मिसाल दी है कि जुमला मुतरिज़ा है और इसके दर्ज ना करने से भी बात में फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल नंबर 2 है वकील साहब, और हमने अलामत लगाई जो मेरे हमसाये हैं गुज़िश्ता रात हरकत अल बंद होने से वफात पा गए। तो ये जो हमने दरमियान में अलामत लगाकर जुमला दर्ज किया ये जुमला मुतरिज़ा है। चुनांचे खतूत वहदानी का इस्तेमाल जो है कोई बात में तौज़ीही जुमला आ जाए, तंज़न कोई बात आ जाए और उसका दर्ज करना मकसूद हो तो उसके शुरू और आखिर में ये अलामत लगाई जाती है। तो अज़ीज़ तलबा, आज हमने रमूज़ औक़ाफ़ में से राब्ता, ख़त्मा या वक़्फ़े मुतलक़, तफ़सीलिया, वावैन और कौसैन या खतूत वहदानी का मुताला किया है। और इंशाअल्लाह बाकी जो हमारे रमूज़ औक़ाफ़ की अलामत रह गई हैं अगले लेक्चर में इन पर हमारी बात होगी। मेहनत कीजिए और हमारे इन लेक्चर्स का जो है गहरी तवज्जो के साथ इनको देखने और सुनने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें आपकी अच्छी आरा का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हम नासिर हो। बेहद शुक्रिया। वक्त कम था और बहुत सी बातें अधूरी रह गईं। वक्त कम था और बहुत सी बातें अधूरी रह गईं। अच्छे लोगों से मुलाकातें अधूरी रह गईं।